سرگودا میں بھی میں نے اپنے تقریر کے دوران ایک بات سمجھانے کی کوشش کی تھی، تو اس کو پوری طریقے سے تو نہیں دہراؤں گا کیونکہ اتنا لمبا ہو جائے گا۔ اگر کسی کو وہ معلوم کرنا ہو تو وہاں سے سی ڈی منگوا کر دیکھ لے، وہ بھی ٹیپ ہو چکا ہے۔ لیکن میں اس وقت صرف آپ کو اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے قرآن کریم سے یہ بات ثابت کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیز کوئی نہیں بنائی، ایک ذات اگر ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کے بعد کائنات میں، دنیا میں، مخلوق میں اللہ فرماتا ہے کہ میرا یہ قانون ہے کہ میں نے ایک چیز کوئی بھی نہیں پیدا کی ہے، ہر چیز میں نے دو پیدا کی، جوڑا، ہر چیز کا جوڑا۔ وہ چیزیں تمہاری سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں۔ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، وہ چیزیں بھی جس کو تم نہیں جانتے، وہ بھی جوڑا ہوگا۔ قدرت کا یہ سسٹم، یہ نظام۔ اب اس قاعدہ کلیہ کے تحت آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ جب ہر چیز کے جوڑے ہیں تو عبادت کے بھی جوڑے ہوں گے، علماء کے بھی جوڑے ہوں گے، علم کے بھی جوڑے ہوں گے، بیماری کے بھی جوڑے ہوں گے، شفا کے بھی جوڑے ہوں گے۔ یعنی اگر جسم ہے تو روح ہے نا، اس میں جوڑا ہے نا۔ روح کے بغیر جسم نہیں، جسم کے بغیر روح نہیں، یعنی یہ بھی دو ہے، ایک نہیں ہے۔ تو اگر جسم بیمار ہوتا ہے تو آپ جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس، اور اگر روح بیمار ہو جائے تو اس کی آپ کو ضرورت ہی نہیں کسی کے پاس جانے کی، حالانکہ اس کے بھی ڈاکٹر ہوتے ہیں۔ اور اس کے ڈاکٹر کون ہیں؟ طبیب، حکیم کون ہیں؟ اللہ کے ولی جو ہیں وہ روحانی علاج کرتے ہیں، روح کا علاج کرتے ہیں۔ آج دنیا میں کیوں اتنی پریشانیاں ہیں؟ آپ جس کو دیکھو پریشان ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ روح بیمار ہے اور علاج کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ عبادات میں بھی جوڑے ہو گئے، تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ جسم ہو گیا، اور عشق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس کی روح ہے۔ اگر کوئی کہے کہ میں تو عاشق رسول ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے نمازوں کی اور اس کی، چھوڑو جی، تو کام نہیں بنے گا۔ کیونکہ روح تو ہے مگر جسم نہیں۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ میرے جیسا تو کوئی عابد ہی نہیں ہے، میں تو تہجد گزار بھی ہوں اور میں تو بہت زیادہ عبادت کرنے والا ہوں، اور نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب کچھ میں کرتا ہوں، تو مگر سرکار کی محبت اس کے پاس نہیں ہے، تو ایمان نہیں ہے۔ ایمان نام ہی حضور کی محبت کا نام ایمان۔ تو اب جب اس کے پاس ایمان ہی نہیں ہے تو روح نہیں ہے، تو مردہ جسم اگر پہلوان بھی ہوگا تو وہ تو چل بھی نہیں سکے گا، لیکن اگر اس میں روح ہے تو ایک دبلا پتلا کمزور آدمی بھی بھاگ بھی سکے گا، اٹھ بھی سکے گا، بیٹھ بھی سکے گا۔ تو اسی لیے سرکار کا فرمان ہے کہ اگر میرا کوئی امتی
تازہ وضو بنائے اور 2 رکعت نفل نماز تحیت الوضو اس طرح پڑھے کہ وہ اپنے دل سے باتیں نہ کرے، تو اس کے گزرے ہوئے تمام گناہ معاف ہو گئے۔ لو جی، 2 ہی رکعت میں کام بن گیا، 2 رکعت میں کام بن گیا۔ بات کیسے نہ کریں؟ بات تو ہم نماز پر کھڑے ہوتے ہی ہمیں تو سارے کاروبار یاد آ جاتے ہیں، حساب کتاب یاد آ جاتا ہے، دکانداری یاد آ جاتی ہے، قرضے یاد آ جاتے ہیں، اولاد یاد آ جاتی ہے، بیوی بچے یاد آ جاتے ہیں۔ ہاں، اگر اس کو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو عشق ایک ایسی چیز ہے جو دوسری چیزوں کو بھلا دیتی ہے۔ عشق ایک ایسی چیز ہے، ارے بھائی آپ مجازی عشق لے لیں، چھوڑ دیں۔ کوئی لڑکا کسی لڑکی کے اوپر عاشق ہو جاتا ہے، اس کو گھر والے ڈانٹتے ڈپٹتے رہتے ہیں، پڑا رہتا ہے، چلتا نہیں، کام نہیں کرتا، یہ نہیں کرتا، وہ نہیں کرتا، اندھا ہے، تجھے خیال نہیں ہوتا، اس کو نہیں دیکھ رہا، اس کو نہیں دیکھ رہا۔ وہ دل میں بولتا ہے تم کو کیا پتا، میں تو ایک ہی کو دیکھ رہا ہوں۔ کیوں بھائی، ایمان سے بولو۔ مجازی عشق، یعنی مجازی عشق جو محبت ہے اس کا یہ حال ہے کہ وہ دنیا بھلا دیتا ہے، سب چیزوں کو بھول جاتا ہے، اور جس کو حقیقی عشق ہو جائے اس کا کیا حال ہوگا بتا دوں اس کا کیا حال ہوگا۔ ارے بھائی، مجازی عشق کو آپ لے لیں، سوہنی مہیوال کو لے لیں، سسی پنو کو لے لیں، ہیر رانجھا کو لے لیں، اور شیریں فرہاد کو لے لیں، یہ مجازی عشق ہوئے۔ سب کا تو نہیں، ایک کا واقعہ سنا دیتا ہوں۔ شیریں اور فرہاد 2 سچے عاشق گزرے، اور شیریں جو ہے وہ بادشاہ کی بیٹی ہے، فرہاد ایک فقیر ہے، غریب ہے، مگر عشق، یہ بات یہاں یاد رکھنا، پہلے اس کی تشریح کر دوں۔ ایک عشق ہوتا ہے اور ایک محبت ہوتی ہے۔ محبت اور عشق میں فرق ہے، محبت اور عشق میں فرق ہے۔ محبت کہتے ہیں کسی چیز کا اچھا لگنا، میں فلاں چیز، مجھے فلاں میرا دوست ہے، مجھے اس سے بڑی محبت ہے۔ اور عشق مجنون کو کہتے ہیں، پاگل پنا، یعنی اس کے عشق میں پاگل ہو جائے، اسے کچھ نہ سوجے، وہ کتے کے پاؤں بھی چومنے لگ جاتا ہے۔ تو عشق میں اور محبت میں یہ فرق ہوتا ہے، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے بھی کچھ اور ہوتا ہے۔ وہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ فرمایا من طلبنی وجدنی، اس کے لیے طلب کی بڑی ضرورت ہے۔